قاسم حبیب اللہ جو کسب کر کے محنت کر کے روزی کماتے ہیں وہ اللہ کا دوست ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو علاقہ ہے اس میں چونکہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، گورنمنٹ کی نوکریاں محدود ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ ٹوٹل جو آبادی ہے نا اس کی 2% کو سرکاری نوکری ملتی ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان، چاروں صوبوں میں ٹوٹل آبادی کے 3% سرکاری ملازم ہیں۔ پنجاب اب 8 کروڑ ہے، 12 کروڑ ہے، اس میں سے 2% کر لو تو وہ سرکاری ملازم ہیں، باقی محنت سے کماتے ہیں۔ اسی طرح سندھ ہے، ہمارے علاقے کا گلگت بلتستان کی ٹوٹل آبادی کا 13% سرکاری ملازم ہے۔ اب آپ کے جتنے پیسے یہاں سے لے جاتے ہیں اس کا 90% تنخواہوں میں خرچ ہوتا ہے۔ سڑک نہیں بن سکتی، اسکول نہیں بن سکتی، پیسے کم پڑتے ہیں۔ اس اعتبار سے اب روزگار تو دینا ریاست کا کام ہے، ذرائع پیدا کریں، یا ڈائریکٹ دے یا انڈائریکٹ دے۔ ہمارے 5 سال کی جو حکومت رہی اس میں آپ سب گواہ ہیں، امن رہا نا صوبے میں، ڈیولپمنٹ ہوئی نا، اس سے کچھ ٹوریزم کے اندر 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا۔ اب وہ بھی حالات نئے پاکستان کے حوالے ہو گئے۔ ٹوٹل آبادی کا 16% بیرون ملک میں ہے، وہ $10 ارب ہر سال پاکستان کو بھیجتے ہیں۔ $10 ارب، اتنی بڑی رقم ہے۔ $1 لاکھ کے لیے ہمارا وزیر اعظم کشکول لے کے پھرتا ہے۔ $10 ارب جو $20 ارب پاکستان میں فارن ریمیٹنس آتا ہے، اس میں سے 10 ارب آزاد کشمیر کے لوگ، یہ بلیو ایریا کے سارے پلازے آزاد کشمیر والوں کے، وہ سب کون تھے؟ آپ کی طرح کے لوگ تھے، 20 سال پہلے نکلے اور آج اللہ پاک نے ان کو ملک کی خدمت میں کریں۔ پنجاب کی ٹوٹل آبادی کا 4% بیرون ملک ہے، کتنا ہو گیا؟ 12 کروڑ کا، کم سے کم 60 سے 80 لاکھ لوگ۔ اسی طرح باقی صوبوں کے ہیں۔ گلگت بلتستان کی ٹوٹل آبادی کی اوورسیز میں جو لوگ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے اپنی آبادی کے اعتبار سے 1% ہے، جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب 1% لوگ ہوں، وہ بھی 2,500-3 ہزار یا 4,000 لوگ ہیں، زیادہ ایسا ہی ہے نا، 4-5 ہزار لوگ اوورسیز میں پورے صوبے کی۔ جی نہیں سر، کم ہے نا، یہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے، کم ہے۔ ہماری جو حکومت کی پالیسی تھی، کوشش یہ تھی کہ جو صوبے میں کر سکتے ہیں کریں گے۔ آخری 1.5-2 سال میں ہم اپنے لوگوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع مہیا کریں، تو اس کے لیے کافی ہم نے محنت کی تھی، لیکن اوپر سے یہ بڑا کرونا اسلام آباد میں آ گیا، اس کے بعد بڑا کرونا ہمارے پاس وہاں پہ کرونا کی شکل میں آیا، جس سے دنیا بند ہو گئی۔ اور اگر وہ دنیا کھلی ہوتی تو شاید آج ابھی تک ہم کوئی 2-3 ہزار لوگوں کے لیے راستے بنانے میں کامیاب ہوتے۔ اب آپ حضرات کو آج چونکہ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، ہم سیاسی کارکن ہیں، ایک پارٹی کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اس علاقے میں آپ سب نے عزت دی، ہمیں اللہ پاک نے ایک منصب دیا، آپ سب نے دعائیں کی، تو ایک تھوڑی بھی ایک پہچان دنیا میں بنی ہے، تو اپنے علاقے کے لوگوں کی وجہ سے بنی ہے، ورنہ ہم نے کوئی ذاتی طور پر میں کوئی اتنا بڑا میری دنیا میں تعلقات ہیں کہ میں کہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جو دنیا میں کسی سے تعلق قائم ہوا ہے تو وہ میری پارٹی کے بدولت اور میرے صوبے کے عوام کے بدولت اللہ پاک نے ہمیں کسی سے بات کرنے کے قابل بنایا۔ ہم نے کوشش یہی کی کہ اب آخری یہ 1 سال 2 سال میں کریں گے، تو کورونا نے آ کے
یعنی ایک ہم سوچتے ہیں ایک اللہ سوچتا ہے. جو اللہ سوچتا ہے آج سے 30 سال پہلے جیسے میں نے کہا ہمارے لوگ جو گئے ہیں ہزار کشمیر کے یا کہیں سے آج الحمدللہ وہ بلینر ہے. آپ کو ایک ایسی کمپنی میں موقع ملا ہے جو پاکستان کی ویل رپورٹڈ اچھی آرگنائزیشن ہے ریڈکو. میں اس موقع پہ سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ ریڈکو کے جو ایگزیکٹو ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ لوگ لاکھوں روپے لے کے پھرتے ہیں ریڈکو میں ہمیں کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے علاقے کے لیے یہ مہربانی کی ہے پہلی دفعہ. اب یہ قانون ہے حکومت اگر 1000 لوگوں کو جاب دیتی ہے تو 1.5 ارب روپے خزانے سے ان کو تنخواہ دینا ہے. 1.5 ارب روپیہ 1000 لوگوں کی ایوریج تنخواہ 1.5 ارب سال کی بنتی ہے. اگر آپ 1,500 لوگوں کو 1000 لوگوں کو بیرون ملک بھیجتے ہیں اوورسیز میں تو وہ 2 ارب روپے اپنے صوبے میں بیچتے ہیں اپنے گھر میں بیچتے ہیں. یعنی 2 ارب روپے آپ کے علاقے میں ایڈیشنل آ جاتا ہے. تو ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اب گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع بیرون دنیا میں. ہمارا علاقہ چھوٹا ہے. ایک بندہ محنت مزدوری کر کے آگے نہیں جا سکتا. اس نے پھر اسی دیہڑی پہ رہنا. کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی. اب میرے کبھی اس میں میرے خیال سول انجینئر بھی ہیں جی جی سب انجینئر بھی ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ اپنے نیچے ورکروں کا خیال رکھیں گے وہاں جا کے. اور آپ سب اپنے خاندان کے 2-2 4-4 افراد آپ خود لے جائیں گے تو وہ تعداد دگنی ہو جائے گی. اب یہ جو ریڈکو کمپنی ہے اس کے بارے میں تو زیادہ نہیں جانتا. ہم تو سیف صاحب کو جانتے ہیں بتاتے ہیں دنیا میں کیونکہ وہ اپنے لیے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں اکثر یہاں ریکروٹمنٹ ایجنسیاں کیا کرتی ہیں پیسے کھاتی ہیں. ہمیں بہت لوگ ملے ہمیں ان پہ اعتماد نہیں تھا. ہم ڈر گئے کہ کہیں ہم کہہ دیں اور لوگوں کو پیسے دے کے چلے جائیں باہر ان کو اس حساب سے جاب نہ ملے. کل ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے. ہم بزنس تو نہیں کر رہے نا ہمارا تو کاروبار نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ان نوجوانوں کے چہروں میں مسکراہٹ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کل کھلیں ان کے اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے والدین کی اچھی خدمت کریں. تو یہ جو اس میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں ریڈکو میں. اگر آپ نے اس تھوڑی گرمی برداشت کر لی. ہم ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ گرمی ہے. تو قطر میں گرمی ہوتی ہے تھوڑا کام آپ کے لیے مشکل ہوگا. ویدر چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ نے وہاں اچھی ریپوٹیشن بنا لی محنت سے ایمانداری سے کام کیا تو آپ گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگوں کے روزگار کے دروازے کھولیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ کریں گے جی بی کے لوگ آگے بہتر طور پہ کام کرتے ہیں تو ہم آئندہ سارے ریکروٹمنٹ جی بی سے کریں گے. لہٰذا آپ میری عزت کا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. گلگت بلتستان کا آنے والا روزگار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے میں نے یہ نہیں کہا ہم نے جب ہمیں یہ سیف صاحب نے مہربانی کی. ہمارے یہ جو ولی بھائی ہیں یہ گلگت بلتستان میں کافی عرصے سے اپنے طور پہ لگے تھے کام کرتے ہیں. ان کا بزنس بھی ہے. تو میں نے ان کو کہا یار کہ آپ کم سے کم آپ آفس چارجز کے ساتھ ان کے زیادہ وہ خرچے نہ ہو. غریب لوگ ہیں وہ نہیں دے سکتے. تو انہوں نے ان کی ریپوٹیشن کے ایشو بھی ہے. اور کوئی جی وی کی ریکروٹمنٹ ایجنسی نہیں ہے ہمارے پاس. یہی ایک پرانا ہمارا دوست ہے اچھا بھائی ہے ولی نام ہے تو ساتھ ساتھ ولی ہی ہے دعا ولی ہوگا. تو اب آپ سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. آپ کا یہ سفر کامیاب ہو. آپ کی جو تکالیف وہاں پہ آئیں گے اللہ پاک اس کو سہنے کی توفیق عطا کرے. جیسے میں نے کہا کہ القاسم رحمۃ اللہ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے.
ہمارے ہاں چونکہ گلگت میں بلتستان میں وہ گندم کی سبسڈی ہے اور NCP گاڑیاں ہیں اور بجلی کا بل دینا نہیں ہے، تو ہم اسی میں پھنس گئے ہیں۔ ہم نے اپنا روزگار کا اگلا خواب نہیں دیکھا۔ ہم سوچتے ہیں گھر میں آٹا ہے، گاڑی شاڑی جو یہاں بڑے بڑے سیٹوں کے پاس نہیں ہوتی، ہمارے وہاں عام آدمی نے رکھا ہے۔ یہ ایک وقتی سہولت ہے لیکن ہمارے نوجوانوں کو محنت سے دور کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہجرت میں برکت ہے، اور آپ کوئی مقصد کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ پاک اس میں کامیابی دیتے ہیں۔ تو آپ سب کی فلائٹ کب ہے؟ کل 7 بجے۔ دیکھیں ہمارا اس میں پولیٹیکل کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں ان کو کہتا کہ بھائی میرے جو کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون ان کے جو ریکمینڈ کردہ بندے وہی جائیں گے اور نہیں جائیں گے، یا میرے حلقے کے علاوہ کوئی نہیں جائیں گے۔ میں نے ولی صاحب کو کہا گلگت بلتستان سے ہو کوئی بھی ہے، جس مسلک کا ہے، جس قومیت کا ہے، جس پارٹی کو ووٹ کیا ہے، ہمارا یہ منشور نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ غریب آدمی سے اس کے ووٹ کی بنیاد پہ اس کے ساتھ ہم پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو جواب دیا۔ اللہ نے اگر آج ہمیں 2 آنے کی عزت دی ہے تو آپ لوگوں کی مرہون محنت ہے، ہم کوئی سرکاری افسر نہیں ہیں۔ اس میں پھر ہماری حکومت کے بعد ساتھیوں نے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی، یہ افسوس ہے۔ ہم مدد کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ زلفی بخاری صاحب پھرتے رہتے ہیں PTDC اس کو پیچھے، وہ اوورسیز کا اتنا بڑا ماہر ہے تو وہ 10-12 ہزار پوسٹیں لے دیں آپ لوگوں کو، سب پیچھے کرنا دیں۔ ہم اپنے قائد محترم نواز شریف صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں، مریم صاحب کرتے ہیں۔ کل ہم 7,000 کشمیر 8-10 دن اپنے ساتھ سفر کیا، ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ تھوڑی سی اور ہماری ہیلپ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا جو بین جائے گا اس کے اوپر فیصلہ ہو، آگے ہم آپ کو کتنی دیتے ہیں۔ میری رات کو صاحب سے بات بھی ہوئی، تو اس میں پولیٹکس نہیں ہے، اس ڈرتی پولیٹکس سے ہم نے نکلنا ہے۔ ہم نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی کہ نوکری دیں گے ووٹ دو، نہیں۔ نوکری کسی کا حق ہے، ووٹ اس کا ضمیر کا فیصلہ ہے، جس کو دیتا ہے وہ دے گا۔ اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ آج صرف اور صرف آپ سے اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ ہم کچھ باتیں آپ سے کریں اور آپ کو دیکھیں اور آپ کو کچھ گزارشات کریں۔ تو آپ کا سفر کل سے شروع ہوگا، آپ اچھی نیت کے ساتھ جائیں۔ تو مجھے امید ہے جو اس اگلے 2-3 مہینوں میں آپ وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، جو 70,000 کمائے گا وہ 4 مہینے بعد شاید وہ 1 لاکھ کمانا شروع کرے گا، جو لاکھ کما رہا ہے وہ شاید 2 لاکھ کمانا شروع کرے گا۔ ہم نے اس وقت حکومت گلگت بلتستان کو تجویز دی ہے، چیف سیکرٹری صاحب سے میری پرسوں بھی بات ہوئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں بے روزگاری کا خاتمہ تو ایک ہمارا ادارہ GBRSP، اب آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ کوارنٹائن کی فیس ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہوتے، تو اس کے بجائے وہاں بھکاری بنانے کے ہم کو 20-30 کروڑ روپے رکھیں۔ جو بچہ اس طرح کا باہر جاتا ہے 50-60 ہزار روپے جو خرچہ آتا ہے وہ گورنمنٹ برداشت کرے، وہ باہر جا کے نوکری پہ جا کے وہاں سے واپس وہ پیسے اس انڈومنٹ فنڈ میں دے دے تاکہ اگلے کے لیے بھی کچھ ہو سکے۔ پتہ نہیں یہ کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کی مرضی، لیکن ہمیں اگر موقع ملا دوبارہ ہم یہی کریں گے۔ ہمارے اہم ہے اگلے 3 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم 5,000 لوگوں کو گلگت بلتستان سے اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے لے جانا ہے۔ 5,000 لوگ گئے تو آپ سمجھ لیں گلگت بلتستان میں ہر سال 5 ارب روپیہ آپ کے علاقے میں آیا ہے۔ اگر 5,000 لوگوں کو سرکار میں نوکری دیتے ہیں تو 5 ارب آپ کے ہسپتال سکول کا بجٹ کٹ تو ان کو تنخواہ دے دیتے ہیں۔ تو پھر یہ سیاسی وہ معاشی موضوعات ہیں، کسی کو بات کریں گے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس ملک کے قوانین کا سختی سے آپ احترام کریں اور آنے والے نوجوانوں کو روزگار کا سبب بنیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو لے جائیں وہاں اچھی سے اچھی طریقے سے۔ جب آپ بہتر کریں گے تو اگلوں کو بتائیں گے۔ میں دعا کروں اللہ پاک جو ہے
ولی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم، ان کے کافی سارا گلگت میں بڑا سیٹ اپ ہے اور یہاں پہ بھی کافی لوگ کام کر رہے ہیں. اس نے جو دوڑ بھاگ کی ہے، کوئی ایک دن اسلام آباد، ایک دن گلگت، ایک دن پتہ نہیں کدھر کہاں کر کے اب ہمارے لوگوں کو کہا جائے کہ آپ جائیں کسی ملک کا ویزا لے لیں. ہمارے ایک عام آدمی اگر 2 لاکھ 10 لاکھ بھی دیتا ہے تو شاید اس کو ویزا نہیں مل، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا. ہمارے لوگ تو مشکل سے پنڈی پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیرن ملک. اب یہ آپ کو ساری کوآرڈینیٹ کرنا ہے. یہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، ان کا بزنس کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا بزنس جس سے لوگوں کو روزگار ملے. وہاں لوگ 2-2 5-5 لاکھ روپے لے کے پھرتے ہیں، یہاں میں کنٹیجنٹ نوکری دلاؤ. یقین کریں، نائب تحصیلدار کی پوسٹیں ہیں کچھ 4-5 11,500 لوگوں نے درخواست کی اور 30-30 لاکھ روپے لے کے لوگ پھر رہے ہیں کہ ہمیں جناب اس میں. یہ اتنا افسوسناک ہے. وہ کوئی بندہ 2 لاکھ روپے دے کے نوکری لیتا ہے تو ساری زندگی حرام کھاتا ہے، کیونکہ اس نے جائز طریقے سے نہیں کیا. میں نے اپنے دور حکومت میں ان چیزوں کی پوری سختی سے کوشش کی. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ نے نوکری میں لگنا ہے جائز طریقے سے لگو تاکہ 60 سال تک آپ حلال کھاتے رہو. ناجائز طریقے سے لگو گے تو 60 سال تک آپ جو بھی تنخواہ لیتے رہو گے وہ حرام در حرام ہوتی جائے گی، آپ کی نسلوں کے لیے بھی نقصان ہوگا. تو آپ کے لیے ہماری ساتھی ہمارے یہاں موجود ہیں. ارمان شاہ صاحب ہیں، ہمارے سابق کونسل کے ممبر ہیں. ہمارے نذیر عثمانی صاحب ہیں، اسلام آباد کے یہاں پہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. یہ بھی ہمارے آپ کی زبانیں گلوے یا مزار کشمیر میں ہمارے علاقے کے لوگ ہیں. 700 گھرانے چنا بولتے ہیں، بلتی بولتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اسلام آباد میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے حاجی نواب صاحب ہیں، ہماری پارٹی کے بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. اور ڈاکٹر شاہد گلگتی صاحب یہ بھی اس کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. یہ بہت ماشاءاللہ حرام اس سے ان کا تعلق ہے اور میڈیسن کمپنی ہے. 50-60 لوگوں کو انہوں نے بھی نوکریاں یہاں پہ دی ہیں پرائیویٹ سیکٹر. اب اس کو عبادت سمجھ کے ہم سب مل کر کریں گے. اللہ پاک کو دیکھیے گا. میں جو ولی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید ہے کہ ان کو جو بھی کانٹیکٹ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کو بتایا گیا ہے. آپ کو بتایا گیا آپ کی سیلری کتنی ہے. یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کیا سہولتیں وہاں ملنی ہے، کیا تنخواہ ملنی ہے، وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے نا. جاتے ہی کیا ہونا ہے سب کو پتہ ہے نا. ایسا نہ ہو کسی نے نہیں دیکھا ہو. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم خدمت کر کے عبادت سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنے ذمہ کوئی دھبا نہیں لینا چاہتے. کل کوئی کہے گا جی ہمیں کہا گیا تھا جی یہ ہے، وہاں جا کے یہ ہو گیا. عمران استوری صاحب بیٹھے ہیں، صحافی ہیں، وہ سارے نوٹ کر رہے ہیں. یہ کل ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ کوئی خبر ایسی لگا لیں کوئی جا کے کوئی میں عمران کی بات نہیں کر رہا، کوئی اور بھائی یار وعدہ تو کیا گیا تھا، یہ ادھر جا کے یہ ہوا. اس لیے سب اپنا کانٹریکٹ لیٹر پڑھیں. جو ممکنہ آپ کے لیے سیلریز میں نے ریکویسٹ کر کے میں نے کہا زیادہ کرو جتنی ہو سکتی تھی آپ کو ایگریمنٹ میں لکھا ہے وہ آپ کو وہاں جا کے ملنی چاہیے. نہیں ملی تو پھر آپ ہمیں ضرور بتائیں. ہم انشاءاللہ اپنے طرح سے بات بھی کریں گے اور مشکلات آئیں گی، سفر ہے، تکلیف آئے گی، امید ہے آپ لوگ اس کو سہ لیں گے.